پرامن تحریک کا جو علم اٹھایا، سب سے بڑی بات جو ڈر ہے، جو وارن کرتے رہے یاسین صاحب، دنیا کو بھی یہ میسج دیتے رہے کہ میں نے آرمڈ سٹرگل سٹارٹ کی اور پھر میں نے ہی اس کو ختم کیا جب مجھے ویسٹرن ورلڈ نے آ کے جیل میں آ کے کنونس کیا کہ آپ وہ گاندھین پیسفل پرامن پاتھ نان وائلنس کا آپ اپروچ کریں، پولیٹیکل پاتھ کو آپ فل کریں. جب انہوں نے وہ کیا، ان کو 28 ایئرز ہو گئے پرامن تحریک کے اندر، اور اس میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ جیلز کاٹیں، اس سے بھی زیادہ ان پہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر ہوا، مگر وہ اسی پہ کھڑے رہے. آج اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، جس طرح کی ریگریس امپریزمنٹ کا آرڈر ہوا ہے وہاں پہ، تو دے ریڈی ٹو کل ہم. ایک لائف امپریزمنٹ 2 دفعہ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریگریس امپریزمنٹ، اور پیرول کی بھی رائٹ نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی کاؤنسل ہے. تو یہ سمجھیں کہ پوری کشمیری عوام جو ہے وہ تو ایک سوئسائڈ بامبر بن سکتی ہے، گاڈ فاربڈ. ان کا بلیف سسٹم ہی دنیا کے ڈیموکریٹک پیسفل پرنسپل سے ختم ہو سکتا ہے. ہی از دا سمبل آف دیٹ. جو بروٹل جو ہے انہیومن فیصلہ جو ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہم 100% شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، اور جس صفاقی سے وہاں پر بچوں کو انکاؤنٹر بنا کے ان کو قتل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریزن جو ہے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے بنایا ہوا ہے. اور جب سے نریندر مودی صاحب آئے ہیں، انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے. جب وہ چیف منسٹر تھا تو اس وقت بھی وہ ایک بچر تھا، کلر تھا، اور اس وقت کے بعد جب وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہے تو اس نے جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں اور منارٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ان سب کے لیے انڈیا کو ایک جہنم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہر طرف ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے مسلمانوں پہ اور اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو اب نریندر مودی کے خلاف ایکشن جو ہے لینا چاہیے. اور اس کے بعد OIC کو بھی میں اپیل کروں گا کہ یاسین ملک کی جو سزا ہے اس کے خلاف OIC کو بھی پاکستان کو یہ آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے. اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اب اس ایشو کو کس طریقے سے فری یاسین ملک کمپین جو ہے وہ پاکستان میں اور دنیا میں لانچ کرنی ہے. تو میں نے پچھلے 1-2 دن میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈس کے ممبر کو، وہاں کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو، یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ سے رابطہ کیا ہے، اور ان سے اس سلسلے میں مدد مانگی ہے کہ کس طریقے سے ہم انڈیا پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ جو ایک غلط اور ناانصافی کا فیصلہ ہوا ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے آنریبل جو ہے رہائی جو ہے یاسین ملک صاحب کی کس طریقے سے کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ہیومن رائٹس واچ ڈاگ کو بھی اپروچ کرنا ہے، ہمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی اپروچ کرنا ہے، ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہاں بھی اس ایشو کو لے کے جانا ہے، اور ہم نے اگلے 30 دنوں میں جو ہے وہاں پر انڈیا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی لانچ کرنی ہے. تو میں نے مشال ملک سے کہا ہے کہ آپ مجھے اپنی فیملی کا ایک فرد سمجھیں، اور انشاءاللہ ہم بین الاقوامی فورم پہ بھی ہر جگہ یاسین ملک کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. اور ہم نے آپس میں ڈسکس کیا ہے، اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جو ہے برطانیہ کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، اور وہاں سے جو ہمارے ہاؤس آف لارڈس کے ممبر ہیں، ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں، اور وہاں پر جو آل پارٹی کشمیر گروپ ہے، آل پارٹی پارلیمنٹیرین پاکستانی گروپ ہے، ان کی طرف سے انویٹیشن آئے گی، اور ہم برطانیہ کی حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مشال ملک کو موقع دے تاکہ وہ یاسین ملک کا موقف جو ہے، جس طریقے سے یہ ناانصافی ہے، اس کے خلاف بین الاقوامی فورم پہ آواز جو ہے اٹھا سکیں. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی وہاں پر ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں اور ہاؤس آف لارڈس کے ممبر ہیں، ان کا دل بھی چھلنی ہوا ہے. وہ بھی اس فیصلے کے بعد بہت زیادہ
افسردہ ہیں, ناخوش ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے وہ جو ہے آواز اٹھائیں گے. تو میں صرف 1 کروڑ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں, یہ ایشو یہ ہے, یہ پارٹی پولیٹکس سے ابو ہے. یہ جو کمپین ہے یہ نان پولیٹیکل کمپین ہوگی.